اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے ذریعے اس دنیا اور اگلی دنیا کے معاملات کو سمجھنے سمجھانے کی کاوش، یہ ہے اس سیریز کا مقصد۔ اس راہ حق کی کاوش میں ہم سب دوستوں کو مدعو کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں۔ وہ دوست جو اچھے کاموں کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور برے کاموں سے روکنے والے ہیں، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے والے ہیں، اور یہ کام ہم کریں گے آگاہی اور تعلیم کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے۔ آج ہم راہ حق سیریز کا پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے کچھ اس طرح سٹارٹ کیا ہے کہ ہم قرآن کے سٹارٹ سے اس کو سٹارٹ کریں۔ جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، کیوں کہ ہم قرآن اس سیریز میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہمیں، اللہ ہمیں اور اس کا رسول ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے، کیا احکامات ہیں اس کے۔ تو قرآن کے پہلے صفحے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلی سورت سے، اور سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا۔ دیکھیں، انٹروڈکشن اللہ نے پہلے صفحے پہ، پہلی صورت میں، پہلی لائن میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کون ہے۔ تمام جہانوں کا رب، بہت مہربان رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک ہے، یوم حساب کا وہ مالک ہے، جس دن لوگوں کو سزا اور جزا دی جائے گی، جب لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ اس دن کا مختار کل ہے۔ اس دن ٹوٹلی اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، روز حساب کا وہ مالک ہے۔ اس کے بعد ہم اس آیت میں آگے چلتے ہوئے ہم اپنا عمل اور اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کو جاننے کے بعد کہ اللہ تمام تعریفوں کے قابل ہے اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ مہربان بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی عمل اور سوچ کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سبمیشن کر رہے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے بعد کہ وہ بڑا ہے، وہ رب ہے، ہم سبمٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہ بھی نہیں رہے کچھ، پریکٹیکلی ہم نے تیری عبادت کی ہے، اور سوچوں میں بھی ہم چاہنے کی حد تک بھی ہم صرف تیرے تک محدود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم ساتھ ہی ہم یہ بھی سبمٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ تجھے کیسے منانا ہے، تیری عبادت کیسے کرنی ہے، تیرے سے مدد کی چاہ کیسے کرنی ہے۔ تو ہم نے مانگ لیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، ہمیں وہ پاتھ بتا دے جو سیدھا رستہ ہے، جو سیدھا پاتھ ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم خود سے سیدھے رستے کی پہچان کر سکیں، وہ بھی ہم نے اللہ سے مانگ لی۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو زیادہ ایکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پہ کیا؟ انبیاء پر، رسولوں پر، نبیوں پر، صالحین پر، محسنین پر، جو تیرے اولیاء ہیں، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے رستے پر چلا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے ایک
خوف کا اظہار کیا اور پناہ مانگی. ہم نے پناہ کیا مانگی؟ کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب کیا گیا، جو دھتکارے گئے، جن پہ تو نے لعنت کی، جن کو تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. ہمیں ان کے رستے پر مت چلا، اور ان لوگوں کے رستے سے بھی بچا جو رستے سے گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جو اسٹریٹ پاتھ سے کسی اور طرف نکل گئے. ہمیں ایسے لوگوں کے رستے سے بھی بچا. تو یہ تھا ہمارا سورہ فاتحہ کا پہلا سبق. اور سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، پہلا صفحہ ہے ہمارا. اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ہمارا پہلا رابطہ ہے اللہ سے. اور اس رابطے میں ہمیں کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن ملا، پھر ہم نے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ہم نے سیدھے رستے کی دعا مانگ لی، سیدھا رستہ مانگ لیا، اور برے رستے سے پناہ مانگ لی. تو یہ ایک بڑا کمپلیٹ میسیج ہے، بڑی کمپلیٹ بات ہے. یہاں پہ تعلیم اور تربیت اور آگہی ہمیں یہ چیز یہاں پہ دے دی گئی کہ تمہارا رب اللہ ہے.